اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں تعوذ. ٹھیک ہے جی، تعوذ جو ہے نا وہ اس کا روٹ ہے عین واو زال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت طلب کرنا، لیکن مسلسل طور پر، یعنی کہ کانسٹنٹلی اللہ پاک کی پناہ لینا اور اللہ پاک کی حفاظت طلب کرنا. اب اعوذ کے اندر جو الف ہے نا وہ ہم اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. باللہ میں بی جو ہے نا، با جو ہے وہ آ جاتا ہے ساتھ کے معنی میں، یعنی کہ آپ پناہ میں کس کے پناہ میں آ رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں. اللہ ہی الہ، اللہ کا روٹ ہے حمزہ لام ہا، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، وہ جس کی عبادت کی جائے. حمزہ لام ہا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. من ہے حرف جر پریپوزیشن سے، یہ نارمل ہے. من کا زیادہ تر مقصد مطلب سے ہی ہوتا ہے، اس کا اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے الشیطان. شیطان کا روٹ ہے شین تو نون، اور شیطان کا مطلب ہے دور ہونا، الگ ہو جانا. جی، شیطان جو ہے وہ عربی کا صیغہ ہے فعلان، اس کے وزن پر ہے. فعلان کا جو صیغہ ہے نا وہ شوکیس کرتا ہے کسی چیز کی شدت، ہاں جی، اس میں نا شدت کا اظہار ہوتا ہے اور کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ، اور شدت سے کیا مراد ہے کہ شیطان جو ہے وہ بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے اللہ پاک سے. ٹھیک ہے. الرجیم، رجیم ہے رجم، را جیم میم، اور یہ حج میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ وہ رجم پتھر مارنا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں سے آ جاتا ہے، مارنا سنگسار کرنا. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اچھا سوری، یہ پہلے میں بتا دوں کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل جو ہے نا وہ بھی ہمیشہ اس حالت میں، یعنی کہ کانسٹنٹلی، یعنی کہ اسی حالت میں ہونا. یعنی کہ اس سے بیسکلی پتہ لگتا ہے کہ شیطان جو ہے، جو جس طرح اس نے اللہ پاک کی، جس طرح بھی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے، وہ اب اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی محبت سے بہت دور ہو گیا ہوا ہے، اور وہ اتنا دور ہو گیا ہوا ہے کہ اس کے لیے اب واپس آنا ناممکن ہے. الرجیم کا مطلب ہے پھینکا ہوا، کہ اللہ پاک نے اس کو بس پھینک دیا. اللہم لا تجلنا منہ. اچھا جی، یہ ہے ہماری بیسک دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی کہ قرآن پاک جب بھی آپ پڑھ رہے ہو، کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہو، تو کہا جاتا ہے بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اصل میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ اکبر، میں جانتی ہوں کہ شیطان آپ کو کتنا تنگ کرتا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہوگے، آپ عربی پڑھ رہے ہوگے، لیکن آپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوگا. یہ بہت ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کانورسیشنز چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ اندھا دھند پڑھ رہے ہوتے ہو. یہ میرے ساتھ ہوا. اور لیکن یہ ہے کہ اب الحمدللہ یہ کہ جب یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے، پھر فوراً یہ دعا پڑھ کے نا، اچھا مزے کی بات یہ کہ اب یہ دعا پڑھ کے 3-4 آیتیں پڑھو گے نا، شیطان پھر وہی چیز سٹارٹ کر دے گا، لیکن اس بار آپ کے ذہن میں وہ پہلی والی چیز نہیں آئے گی، اب کوئی ڈفرینٹ چیز آئے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دعا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ نماز کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کویسچنز آ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور بل پے کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اور یہ آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں. زیادہ تر تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئی تھنک اپنے رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا تھوکیں، یعنی کہ تھو کریں اور پھر یہ پڑھ لیں. اور یہ ہے کہ آپ نے بہت ہلکی آواز میں کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ بہت اونچی آواز میں کریں کہ ساتھ والا بھی ڈسٹرب ہو جائے. اس کو آپ نے ہلکا سا کرنا ہے. اور یہ دعا آپ اوبیسلی آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور جگہ یہ بھی جی مطلب جیسے برا خواب آتا ہے تو جی اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے. بالکل رات کو ہاں جی بالکل ہاں جی بالکل ایسا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے، کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ کا بھی اگر ہم دیکھا نا تو
کیونکہ گرم ہوتا ہے، ہم گرم ہو جاتے ہیں، تو وہ شیطان بھی جو ہے وہ بھی آگ سے بنا ہوا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب غصہ ہے تب بھی آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک لائن بتاؤ. جی جی. یہ ایک فعلیہ جملہ ہے، یعنی کہ جس میں انسان عاجزی کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت پر پناہ میں آ گیا. بالکل. اور کس چیز سے آ رہا ہے؟ شیطان سے، کیونکہ پتہ ہے کہ ہمارا جو سب سے اللہ پاک نے کہا ہوا ہے ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ دعا جو ہے اس کو بس اپنے دن کا حصہ بنا لیں. لائک آپ کبھی پڑھ لیں، جیسے آج کل میرے منہ پہ نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث چڑھا ہوا ہے، میں کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں نا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک، اللہ پاک نے خود ہی رہا ہے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے میں یا ذوالجلال والاکرام پڑھتی تھی اور اب میرا خود ہی اللہ پاک نے کیا کہ چینج ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ آپ بس یہ ہے کہ آپ اس کو بنا لیں تو عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اعوذ باللہ خالی کہہ لیں اگر پورا نہیں کہنا تو. اچھا جی. ہمارے پیارے نبی مطلب یہ لازمی پڑھتے ہیں. جی جی. یہ بالکل بالکل اس میں ہے دعاؤں میں کہ اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا جی، یہ ہم نے جو پڑھا ہے نا، یہ ابھی جو پڑھی ہے یہ ہے بیسک ورژن اس کا، جو کہ عام ہے. اب آگے اگلا جو ہم پڑھنے لگے نا، یہ اس کا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ورژن ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اس سے ایک رینک اوپر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ یہ اس کا تو ہم نے اوپر دیکھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. السمیع، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں ساتھ اللہ کے. السمیع، اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہے ہیں، تھوڑی سی اللہ پاک کی یہاں پہ ہم تعریف بیان کر رہے ہیں. السمیع جہاں پہ اللہ پاک کی صفت بیان ہو رہی ہے نا، وہ ہمیشہ الف لام کے ساتھ آئے گا. السمیع یعنی کہ جو خاص سننے والا ہے، یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ ہمیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے. صفات الہی ہے یہ، اور یہ خوب سننے والا، اللہ پاک خوب سننے والا. اور آگے العلیم، خوب جاننے والا، خوب علم رکھنے والا. اس سے بیسکلی کیا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہمیں سن رہا ہے، کانسٹنٹلی ہماری کنڈیشن سے، انٹرنل ہو یعنی کہ اندرونی ہو یا ظاہری ہو، اس سے وہ واقف ہے. سوری ہاں، السمیع کا روٹ ورڈ ہے سین میم عین، سماعت سننا، یہاں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. العلیم کا ہے علم سے عین، العلیم کا ہے علم سے عین لام میم، اور یہ جاننے کے روٹ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے عالمین پڑھا تھا، تو وہ یہی آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈز آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، لیکن آپ نے نا آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا پھر مطلب کیا آ جاتا ہے. جیسے عالمین جو ہے وہ تو جہانوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ علم کے لیے آیا، نالج کے لیے آیا، تو اس لیے پھر اس کا میننگ پھر چینج ہو جاتا ہے. من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. اب اس دعا کے اندر صرف ہم نے فی الحال ہم نے السمیع اور العلیم ایڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی تعریف بیان کیا، اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کروایا ہے کہ میں جس کی پناہ میں آ رہی ہوں نا، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا، اس کو پتہ ہے کہ میری اسٹرگل کیا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے کہ میرا نا جب پچھلے سال خیر میرا بس ایک پوائنٹ آیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ بس دنیا نے چھوڑ دیا اور اللہ پاک نے بھی چھوڑ دیا، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن نا تب میں کہوں گی اللہ پاک کی ایک رحمت ہی تھی کہ میں نا اللہ پاک کی یہ بھی ایک صفت کہ السمیع، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا الودود، اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتی تھی کہ نہیں، اللہ پاک سننے والا ہے، اللہ پاک دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ پاک محبت کرنے والا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا تو بہت دل کی ڈھارس بنتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے جو نام ہے نا وہ بھی یاد کرنے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ وہ یہ بھی اندھا دھند یعنی کہ رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. ان کی یہ نہیں میں کہوں گی کبھی بھی کہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا. اللہ پاک اگین قدردان ہے، کبھی بھی کسی چیز کو ضائع نہیں کرتے. لیکن آپ خود سوچیں کہ جب آپ سمجھ کر اللہ پاک کے ناموں کو یاد کریں گے، ان کو پکاریں گے، جیسے اب المجیب جو ہے وہ ہے دعا، یعنی کہ اللہ پاک دعائیں سننے والا ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. المہیمن کہ ہر چیز اللہ پاک کے کنٹرول میں ہے. اکثر ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، اب اپنی میں بات کروں گی کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، کوئی چیز کنٹرول میں ہی نہیں ہے. کسی کو بات سمجھانی ہو، کسی سے کچھ لینا ہو، کسی کو کچھ دینا ہو،
تو پھر بندہ جب اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے نا کہ یار ہمارے تو کنٹرول میں واقعی کچھ نہیں ہے، المہیمن یاد کرے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے. خیر ہم کہیں اور پہنچ گئے، واپس آتے ہیں دعا پہ. اچھا جی، من الشیطان الرجیم یہ ہو گیا. اب آگے جو من حمزہ و نفخہ و نفثہ ہے، یہ تینوں شیطان کی قسم کی صفات تو نہیں آئی گیس کہنا چاہیے، اس کی ہیبٹس آئی گیس آپ کہہ سکتے ہیں. من حمزہ، من سے، حمزہ کا مطلب ہے ہا میم روٹ ہے ہا میم زال، ہاں جی زاب ہا میم زا، اور اس کے اندر جو ہا کا جو اشارہ جو ہے نا ان تینوں کے اندر، حمزہ ہی کے اندر، نفخہ ہی اور نفثہ ہی کے اندر، وہ سارا جو ہے شیطان کی طرف پیچھے اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ ہی کا حمزہ، اس کا مطلب ہے چبھونا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ سوئی چبھوتے ہیں کسی کو، اور شیطان بیسکلی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بات یاد دلا دیتا ہے پرانی، آپ نے کسی کو معاف بھی کر دیا ہو لیکن آپ کو کوئی تو آپ کو سوئی چبھوتا ہے نا، آپ کو لگ جاتی ہے، پھر آپ کو درد ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، کیوں گئی تھی اس نے مجھے یہ بات. تو یہ اس کا ہوتا ہے ایک ٹائم کا چبھونا. وہ کرتا ہے ایک دفعہ. اس کے بعد اگر ہم کانسٹنٹلی اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا نا، شیطان بھاگ گیا. اس کے بعد جو ہم کانسٹنٹلی سوچتے رہتے ہیں نا، اور اگر پھر اس پہ عمل کرتے ہیں نا، وہ ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ چیز بھی میں نے اسی رمضان میں ریئلائز کی تھی کہ اوہ مائی گاڈ، یہ کتنی اللہ پاک کی وہ ہے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے تو ایک دفعہ دعا مانگ لی اور شیطان واقعی بھاگ گیا. تو اللہ پاک کا ذکر کو شیطان جنات بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں یا چگلی کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی میرے لیے اپیفنی تھی. ایگزیکٹلی ہاں جی ایگزیکٹلی وہ نا اس کا چبونا جو ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، وہ نفخہ نون فا خا، اور اس کا مطلب ہے ہوا بھرنا. اب اس کا پیشن حمزی کا مطلب تھا اس کے وسوسے سے، وسوسہ وہی ہوتا ہے چبونا، اور نفخ ہی کیا ہے اس کے پھونکنے سے. پھونکنا کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارتے ہیں تو ہوا بھر رہے ہوتے ہیں. تو میننگ ایک قسم کا سیم ہی ہے ان ورڈز کا، لیکن اللہ پاک نے بس ہمیں اللہ پاک نے اور یہ ورڈز دیے ہیں، اور جس سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے اس نے ہمیں ایک ڈفرینٹ طریقے دیے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے کہ ہر اینگل سے شیطان جو ہے ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ نفثہ نون فا فا، ہاں جی لاسٹ نون فا فا، اس کے تھتکارنے سے. اب تھتکارنا بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ پھونک جس میں ہلکی سی تھوک ہوتی ہے. نون فا سا سا سا، وہ پھونک جس میں تھوک ہوتی ہے. تو اسینشلی میں وہی بات کروں گی کہ حمزہ و نفخہ و نفثہ جو ہے ان سب کا میننگ ایک ہی ہے، بس آپ کو ڈفرینٹ ویز بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح جو ہے شیطان آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. اور زیادہ تر تھاٹس ہی ہوتی ہیں، یا پھر ہوا بھرنا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ کوئی جیسا کہتے نہیں ہے کہ شیطان نما آدمی آیا. ویسے تو اوبیسلی کسی کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی حرکات ایسی ہوتی ہیں جو کہ بندہ جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے سوچنے پہ کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا کرنے آیا تھا. ہاں جی بالکل ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں آج کل، ہم اپنے سوشل میڈیا پہ یا ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں وہ شیطان نما آدمی ہی ہیں. لیکن یہاں پہ بیسکلی کانٹیکسٹ کیا ہو رہی، یعنی آئی تھنک وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ آتے نہیں، جیسے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں نے اچھا گمان رکھنا ہے سب کے بارے میں، لیکن کوئی نہ کوئی آ کے جو ہے نا وہ کوئی بات ایسی کر جاتا ہے کہ شیطان چلے اس نے تو ایک ٹرک مار ہی دیا نا، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور انسان آ کے جو ہے نا اس چیز کو ری انفورس کرتا ہے کہ نہیں تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو اس کے بارے میں، وہ غلط ہے، چاہے اس بندی نے بات کی ہے نہیں کی لیکن تم ٹھیک ہو، تو بس نہیں تم صحیح سوچ رہی ہو، بجائے اس کے اس کو کہ نہیں بہن تم اس طرح نہ سوچو، اچھا گمان رکھو، جیسے کہ ہمارے سامنے وہ کہتے ہیں نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ والی بات آ جاتی ہے اور اس کے دھتکارنے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ والی جو ایلیویٹڈ دعا ہے نا اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ آپ ایک تو اللہ پاک کی اس کے اندر 2 صفات بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان سے اور اس کی ان تینوں اینگلز سے اللہ پاک کی پناہ میں آ رہے ہیں.
تو وہ بس ایک تھوڑی سی ایک ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اب دعا مانگی ہے، یہ تھوڑی سی ایلیویٹڈ ایک قسم کی دعا آ جاتی ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ آپ اوبیسلی نماز میں جب آپ اعوذ باللہ پڑھے ہوتے ہیں آپ اس کی جگہ آپ یہ والی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دین اگین وہی بات کہوں گی کہ اگر آپ اوریجنل والی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز میں کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے پھر ہم اتنا ہی کرتے ہیں. میں نے تو ایسا ثنا تک تیاری کی ہوئی تھی لیکن چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.